بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی کے تمام ادوار انسان سے کچھ تقاضے کرتے آئے ہیں۔ ایگریرین ایج میں انسان کے معاملات کی نوعیت الگ تھی۔ جب انڈسٹریل ایرا آیا، اس میں انسان کے مسائل کی نوعیت یکسر تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح سے موجودہ دور میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ خاص طور پہ پاکستانی عوام کے لیے بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے، اور یہ وقت کی ضرورت بن گیا کہ ہم اپنے طرز زندگی کو وقت کے تقاضوں کے مطابق کر لیں، تاکہ ہمیں کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔ اور منیملزم وہ طرز زندگی ہے، وہ فن ہے، وہ فلسفہ ہے، اور وہ لائف سٹائل ہے جو دور حاضر میں ہمیں مدد دے سکتا ہے۔ منیملزم کیا ہے؟ یہ اپنی ضروریات کو ریشنلائز کرنا ہے۔ یہ اپنی ضروریات کو ریشنلائز کرنا ہے کہ کیا یہ ہماری ضروریات ہیں بھی یا نہیں، یا صرف ہم نے ان کو اپنی ضروریات بنا رکھا ہے۔ منیملزم سادگی کو اپنانا ہے، پیس کو پوزیشن پہ فوقیت دینا ہے۔ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کچھ ہمارے پاس ہوگا اتنا زیادہ سکون ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منیملزم کہتا ہے کہ نیڈ کو لگژری پہ بھاری گنو۔ یہ محروم کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ زندگی کو زیادہ بامقصد بنانے کی بات کرتا ہے، اور ایکسپیرینس کو سٹف پہ ترجیح دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملٹی ٹول کٹ اور فولڈنگ فرنیچر جو جگہ تو کم لیتے ہیں لیکن کام پورا کرتے ہیں۔ صوفہ کم بیڈ بھی منیملزم کی ایک مثال کہی جا سکتی ہے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری میرے ایک دوست نے بتایا کہ جب اس کے پاس کلٹس تھی تو وہ زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سہولیات تو اس میں بھی ساری تھیں، اے سی تھا، ہیٹر تھا۔ جب سے اس نے ہونڈا سٹی لی تو نسبتاً ہونڈا سٹی کا زیادہ خیال کرنا پڑتا۔ اس کو دھلانا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، دھوپ میں کھڑی ہے تو پریشانی ہے، بارش ہو تو اولے پڑنے کا ڈر ہے، رش میں جاؤ تو کوئی لائن لکیر پڑ جائے گی، یہ پریشانیاں۔ جبکہ سہولیات تقریباً کلٹس جیسی ہی تھیں۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پوزیشن جتنی زیادہ ہو جائے وہ پیس کا سبب نہیں ہوتی۔ جہاں منیملزم ہمیں زندگی کے باقی پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے، وہاں یہ گھروں کی تعمیر، بالخصوص پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں زمین نسبتاً سستی ہے، لوگ بڑے بڑے اور زیادہ کمرے بناتے ہیں۔ آج کے دور میں گرمی میں بڑے کمرے میں لگے ہوئے اے سی کا بل دینا، آپ اندازہ کریں کہ جب 1.5 ٹن یا 2 ٹن کا ایک اے سی لگا ہو اور اس نے ایک بڑے سارے کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو اس کا بل کیسا آئے گا، باقی بات آپ خود سمجھ لیں۔ یہی حال ہوتا ہے جب سردی میں اس بڑے کمرے کو گرم کرنا مقصود ہو۔ اس سلسلے میں ایک نہایت ہی معنی خیز بات کہ جب حضرت عیل آئے حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کو دیکھا کہ وہ جھونپڑی میں کچھ جھونپڑی سے باہر تھے، تو اس پہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بہت ہی معنی خیز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ 100 سال بھی نہ جی سکیں گے لیکن گھر بہت پکے بنائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت لمبی زندگی پائی۔ اسی ضمن میں اگر ہم مغربی یا امریکی معاشروں کی بات کریں تو وہاں ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ $8,000 سے زیادہ جب لوگ کمانا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے۔ یعنی جو لوگ $8,000 تک کماتے ہیں تو دے آر سیٹسفائیڈ، جب ان کی انکم $8,000 کو کراس کرتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ ساتھ پھر پریشانی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو جو عام طور پہ لوگوں کی سوچ ہے کہ جتنے زیادہ پیسے آئیں گے، جتنی زیادہ سیلری ہوگی اتنے ہی وہ خوش ہوں گے، تو یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں کہوں گا، ہم لوگوں سے مراد ہم پاکستان کے لوگ اپنی کلچرل بھوک کو مٹانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں خوشی سے زیادہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ آج
مغربی دنیا منیملزم کی افادیت کے پیش نظر اس کو اختیار کر چکی ہے. ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس سال کے آغاز سے ہی کچھ چیزیں جو فضول میں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے چھٹکارا پا لیں. ایسی عادت کا اپنانا ہمارے لیے باعث سکون ہوگا. مثال کے طور پہ ہماری الماریاں جوتوں اور کپڑوں سے بھری پڑی ہیں. ان کو مینٹین کرنا برڈن سم ہے، بوجھ والا کام ہے. اللہ کی راہ میں دیں، سکون بھی ملے گا، بوجھ بھی ختم ہوگا. میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹی سی بات پہ کروں گا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کچھ دن کے لیے تو ہم اپنی تمام ضروریات کو ایک بیگ کے اندر ڈال لیتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ضروریات شاید اتنی نہیں ہیں جتنی ہم نے بنا رکھی ہیں. مجھے امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ رہنمائی ضرور ملے گی.